بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حضرات، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، وقت بہت مختصر رہ چکا ہے۔ میرا عنوان ہے جہنم، میرا عنوان ہے جہنم۔ ابھی ہمارے عزیز بھائی حبیب اشرف مدنی حفظہ اللہ کا عنوان تھا جنت۔ جنت کے بارے میں آپ نے سنا، جہنم کے بارے میں مختصر چند حدیثیں آپ سن لیجئے۔ جنت اور جہنم ہم لوگ سنتے ہیں، لیکن کوئی کیفیت طاری نہیں، ہم لوگ کو ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے، اور معلوم نہیں لوگ کیا گمان کرتے ہیں کہ جنت ہے یا جہنم ہے نہیں ہے، کیا ہے۔ ہم لوگ بہت سارے مسلمانوں کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ ایک کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہہ دیا، وہ یہ کہا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ اور جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جنت اور جہنم یہ دونوں بنائی جا چکی ہیں، حدیث سے مکمل ثابت ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنایا تھا تو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ نے بھیجا کہ جا کے جنت دیکھو جو میں نے بنائی ہے، اور اس میں جو نعمتیں تیار کی ہیں جا کے دیکھو۔ جہنم بھی اللہ نے بنایا، جبریل کو جا کر کہا کہ جا کر دیکھو جہنم میں نے کیسی بنائی ہے، کیا کیا سجائے ہیں اس میں۔ دیکھا انہوں نے، جب جنت دیکھا تو کہا کہ رب کی قسم، جو بھی سنے گا جنت کے بارے میں وہ ضرور جنت میں چلا جائے گا۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کی ہیں جو ابھی آپ نے سنا نا، کہ جس کو نہ آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کان نے سنا ہے، اور نہ دل پر گزرا ہے کہ اس طرح کی نعمتیں ہو سکتی ہیں، جنتیں ہیں۔ تو جبریل نے کہا دیکھنے کے بعد کہ جو آدمی اس جنت کے بارے میں سنے گا وہ ضرور جنت میں چلا جائے گا، ضرور اللہ کی فرمانبرداری کرے گا، اسلام کے لیے جان دے گا، مال خرچ کرے گا، اور اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا ضرور۔ جہنم کے بارے میں کیا کہا کہ جہنم جب دیکھا تو کہا کہ اللہ، قسم کھا کر کہا کہ کوئی جو آدمی بھی سنے گا جہنم کے بارے میں وہ کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کر کے جہنم سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ ایسی ایسی سزائیں ہیں کہ جن کے بارے میں جب انسان سن لے گا تو کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، وہ نیک اعمال کر کے جہنم سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ حدیث بالکل ثابت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ دونوں، جنت اور جہنم دونوں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا کر کے رکھا ہے جی۔ اور یہ بھی کہ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، یہ سب متعین ہے۔ اور جنت میں کیا نعمتیں ہیں اور جہنم میں کیا سزائیں ہیں، یہ سب جو ہم یہ اللہ رب العالمین تیار کر رکھے۔ جنت کے بارے میں سن لیا، جہنم کے بارے میں سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان کو ہم جہنم میں داخل کریں گے، اور جب ان کے چمڑے جھلس جائیں گے، ان کے چمڑے جل جائیں گے، تو ہم ان کو نیا چمڑا دیں گے۔ بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کو نیا چمڑا دیں گے تاکہ وہ عذاب کو سہیں، عذاب کو چکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اب آپ غور کیجیے، معلوم یہ ہوا کہ جہنم میں نہایت سخت آگ ہوگی جس کے انسان جل بھن جائے گا، اور اس کے چمڑے بالکل جل کر کے وہ راکھ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین سزا دینے کے لیے پھر نیا چمڑا عطا کرے گا، تاکہ پھر جو ہے سہو، عذاب چکھو، اور پھر چمڑا جل جائے گا، پھر اللہ رب العالمین نیا چمڑا دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جہنم آگ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ آگ ایسی ہوگی کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نارکم ھذہ یوقد بنو آدم، یہ آگ جس کو آدم کی اولاد جلاتی ہے، یہ جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے 70 حصوں میں سے۔ سن لیجئے، یہ آگ جس کو آدم کی اولاد جلاتی ہے، یہ جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے 70 حصوں میں سے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہی آگ کافی ہے، اسی کو ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، وہ آگ جو ہوگی اس دنیا کی آگ سے 69 درجہ بڑھی ہوئی ہوگی۔ اب آپ غور کیجئے، آج کا انسان جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے، بالکل نہیں ڈرتا ہے، اور اکیلے نہیں، پوری فیملی کو لے کے جانے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ حقیقت یہی ہے، ہم بھی اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، اور ہمارے بال بچے جو بے ناچ بگا کے ہیں نا، ان کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی ایسے ہی چھوٹا گناہ کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم منع نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم خود اللہ کے نافرمان ہیں، جہنم میں جانے کے لیے تیار ہیں، اور اکیلے نہیں، اپنے بال بچوں کو لے کر تیار ہیں جانے کے لیے۔ میرے بھائی، بہت بڑی بات ہے، ہم لوگ سنتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن صحابہ کرام کا حال اس طرح نہیں تھا۔ صحابہ کرام جنت اور جہنم کو سن کر کے کانپنے لگتے تھے، رونے لگتے تھے۔ سنیے، ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، مسلم شریف کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار قسم کھا کر فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لو رأیتم ما رأیت لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ قسم ہے اس ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ اس چیز کو دیکھ لیتے جس کو میں نے دیکھا ہے تو زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ صحابہ کرام نے ہم لوگ کی طرح بے حس نہیں تھے کہ علماء کرام آ کر کچھ بیان کر دیں چلے جائیں، پوچھیں بھی نہیں۔ صحابہ کرام کو یہ بات بہت بڑی لگی، اور صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ رأیت الجنت والنار، میں نے جنت اور جہنم دیکھی۔ حدیث میں ہے، صحابی کہتے ہیں کہ جب آپ نے فرمایا کہ میں جنت اور جہنم دیکھی ہے، تو صحابہ کرام نے اپنے چہرے کو ڈھانک لیا اور سب رونے لگے۔ تو صحابہ کرام کا یہ حال تھا۔ آج بھی اس بات کی ضرورت ہے، اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جہنم سے بچیں اور جنت میں داخل ہو جائیں، جنت کے مستحق بن جائیں، تو ہمیں بھی اس کا احساس کرنا ہوگا۔ جی، بے حس ہو کر زندگی نہیں گزارنی ہوگی۔ ابھی آپ نے سنا، تقویٰ کی صفت سے متصف ہونا ہوگا، اور ایمان کی دولت سے جو ملی ہوئی ہے اس کی مکمل حفاظت کرنی ہوگی، اور جنتیوں کے جو صفات ہیں ان کو اختیار کرنا ہوگا، تب جا کر جنت ملے گی اور جہنم سے بچ سکیں گے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، کیا میں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کا ضرور بتائیے۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ سنیے جنتی کے بارے میں، کل ضعیف متضاعف لو اقسم علی اللہ لا بر۔ آپ نے فرمایا کہ ہر کمزور آدمی اور جس کو کمزور سمجھا جاتا ہے سماج میں، کوئی اس کا درجہ نہیں ہے، کوئی ویلو نہیں ہے، مقام نہیں ہے، ایسا آدمی جو بہت کمزور ہے اور کمزور سمجھا بھی جاتا ہے سماج میں، کوئی اس کی وقت نہیں ہے، مقام نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ لو اقسم علی اللہ لا بر، اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے، اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ سے ڈرنے والا متقی پرہیزگار بندہ ہے، کمزور ہے، اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے، کھانے پینے میں دقت ہے، سماج کے لوگ پوچھتے بھی نہیں اس کو، لیکن نیک ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے لیے قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے، جنتی ہے۔ اور جہنمی کے بارے میں فرمایا کہ کل عتل جواز مستکبر، کہ ہر سرکش انسان، اللہ سرکشی کرنے والا، نہ اللہ کا نافرمان، اور تکبر گھمنڈ کرنے والا اور گھمنڈ سے چلنے والا، یہ جہنمی ہے۔ دیکھا آپ نے؟ تو میرے بھائی، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں، جو بیانات ہوئے ہیں آپ نے ان کو غور سے سنا ہے تو سننے ہی پر اکتفا نہ کیجیے، جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اور جہنمیوں کو جو سماعت ہیں جن کی وجہ سے جہنم میں انسان
جا سکتا ہے ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا اور جنت کا مستحق بنائے گا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو ہم پختہ کریں، اور اس طرح کے مجالس منعقد کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ لوگ بھاگتے ہیں یہاں آنے سے، یا لوگ علماء کے احترام کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ مت گریز کیجیے، علماء کو بلائیے، علماء سے کچھ سنیے، ایمان آپ کا تازہ ہوگا، جنت اور جہنم کی باتیں سنیں گے، آپ کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہوگا، اور پھر آپ جنت کے جو اعمال ہیں ان کے کرنے کے آپ کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے سارے اعمال درست ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں، اور جو باتیں بھی کہی گئیں اللہ تعالیٰ ان سب پر ہمیں عامل بنائے۔